السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج معمول کا اور خصوصی انتخابی خبرنامہ مشترکہ طور پر پیش خدمت ہے۔ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کو مبارک ہو۔ نماز دین کا ستون اور فرض ہے۔ آج کی شب کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے اللہ کریم امت مسلمہ کو فیضیاب فرمائے، آمین۔ نیشنل بزنس گروپ کے چیئرمین میاں زاہد حسین نے ڈریپ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی کارکردگی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں غیر معیاری زائد المیعاد ادویہ کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سندھ میں ادویہ کے کاروبار کو قانون کے دائرے میں رکھنے کے ذمہ دار قانونی سرکاری ادارہ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن کو ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مولا بخش شیخ نے ہائی جیک کر رکھا ہے اور ذاتی رشوت خوری کے لیے اہم قانونی اسامیوں کو خالی رکھ چھوڑا ہے، جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ وفاقی کابینہ نے 1 فروری کو جان بچانے والی 146 ادویہ کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، 6 فروری منگل کی شب 12 بجے قومی انتخاب 8 فروری 2024 کی انتخابی مہم ختم ہو گئی۔ 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی طباعت اور ترسیل کا کام مکمل۔ ملک بھر میں 90,777 پولنگ اسٹیشن، جن میں سے 20,985 حساس اور 16,767 پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ 12 کروڑ ووٹرز آج اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ کراچی، لاہور و دیگر شہروں میں پولیس رینجرز کا فلیگ مارچ۔ کراچی سے قومی و صوبائی اسمبلی کی 69 نشستوں پر مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق 2012 امیدوار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 747 امیدوار اور آزاد امیدواروں کی تعداد 1265 ہے۔ لیکن انتخابی مہم کے اختتام پر سندھ سمیت ملک بھر میں سینکڑوں امیدوار دوسرے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یوں کراچی سمیت ملک بھر میں انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تعداد میں واضح رد و بدل ہو چکا ہے۔ 76 سالہ قومی تاریخ میں 2024 کی انتخابی مہم شروع سے اپنے اختتام تک ایڑی چوٹی کے زور کے باوجود سیاسی گھما گھمی میں اس میں دیکھی نہ جا سکی۔ اس کی ایک وجہ حکومت کی جانب سے کسی ایک سیاسی جماعت کو حکومت دینے کا تاثر بھی ہو سکتا ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل اتحادی سیاسی جماعتوں کی نئی انتخابی صف بندی، انتخابات کے بارے میں غیر یقینی صورتحال، تمام سیاسی جماعتوں میں ٹکٹوں کی تقسیم سے انتخابی مہم کے آخری مراحل تک اندرونی گروپ بندیاں اور ٹکٹوں کی تقسیم میں ناانصافیاں اور سیاسی جماعتوں کے نام پر 2 خاندانی لمیٹڈ کمپنیوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں خود میاں برادران ملکہ مریم اور ان کے پاپا زرداری سب پہ بھاری اور میرے پیارے بلاول نے اپنی انتخابی مہم جس طرح سے چلائی وہ تو عوام نے دیکھ لی، لیکن نگراں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے عدم اعتماد کے جمہوری راستے کے ذریعے ہٹائی جانے والی پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد پی ٹی آئی کی حالیہ انتخابی مہم جس طرح سے سرکاری طور پر چلائی گئی، ملکی قومی سیاسی تاریخ میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پھر نہنے پہ دہلا یہ بھی کیا عجب ہے کہ پہلی بار 2 خاندانی جماعتوں نے ووٹ لینے کے لیے غیر شرعی غیر قانونی کام حلف کے ذریعے کر کے قرآن اور مقدس کتابوں کے تقدس کی پائمالی کی جو مثال قائم کی ہے، اس سے دنیا بھر میں بحیثیت مسلم قوم ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ جبکہ سندھ کے شہری علاقوں سمیت کراچی میں ایک بار پھر مہاجر ووٹوں کو یکجا نہیں کیا جا سکا، ایم کیو ایم لندن اور پاکستان پیپلز پارٹی کا خفیہ انتخابی معاہدہ عوام میں آ گیا۔
پہلے MQM لندن کے آزاد امیدواروں کی فہرست کا عکس آپ اسکرین پر دیکھیں۔ اس فہرست میں جو اے کے ناموں کے امیدوار ہیں انہیں یقینی بتاتے ہوئے دیگر امیدواروں کو خانہ پوری کے حامل امیدوار بتایا گیا ہے، جس میں غلام محمد بنگلانی کا نام بھی شامل ہے، جو سرگرم جیالے ہونے کے علاوہ ڈاکٹر عاصم حسین کے دست راست بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کیا MQM لندن کو فعال کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یا ضلع وسطی کو پیپلز پارٹی کا قلعہ بنانے پر کام کر رہے ہیں؟ بہرحال MQM پاکستان کے ناظم آباد میں ایک کارکن کے جاں بحق ہونے کے بعد وہ ایک ڈیل کے تحت اس وقت دبئی میں مقیم بتائے جاتے ہیں، جبکہ انتخابی مہم کے اختتام پر منظر عام پر آنے والے MQM لندن گروپ کے بیشتر امیدوار محمد اقبال آرائی سمیت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں اور کورنگی کی شہناز سیف باجی سمیت کچھ روپوش بتائے جاتے ہیں۔ اس دوران انتخابی مہم کے اختتام پر مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے MQM پاکستان کی حمایت کی باز گشت بھی اس وقت دم توڑ گئی جب مہاجر قومی موومنٹ کی بیت الحمزہ لانڈی سے نکالے جانے والی ریلی کے اختتام پر مزار قائد پر مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاجر ہماری ریڈ لائن ہے۔ کتے کی دم پر 3 ارب روپے خرچ کر کے بھی اسے ہاتھی کی سونڈ نہیں بنایا جا سکتا۔ میری قوم کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے دیں گے۔ تاہم MQM پاکستان نے GDA اور JUI فیس اتحاد کے ذریعے اپنے زیادہ سے زیادہ امیدواروں کو کامیاب بنانے کی ایک کوشش ضرور کی ہے، جبکہ دوسری جانب سندھ میں 6 فروری کو جیالے امیدواروں کی نیب پیشی سے پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ تاہم ضلع سکھر میں پیپلز پارٹی کی اسلحہ نمائش کے باوجود سید خورشید شاہ کو صوبائی نشست کا ٹکٹ نہ دیے جانے کی بنا پر بھی جیالے امیدواروں کی حتمی کامیابی غیر یقینی صورتحال سے دوچار بتائی جاتی ہے۔ تو لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کے حالیہ عدالتی اعترافی بیان نے کراچی آپریشن کے بعد مجھے عبدالقادر پٹیل اور سینیٹر یوسف بلوچ کے ذریعے فریال تالپور نے اپنے گھر بلایا۔ قائم علی شاہ کی وزارت اعلیٰ کے دور میں سینیٹر یوسف بلوچ کے ذریعے فریال تالپور سے ملا اور اپنے سر کی قیمت ہٹانے کا کہا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس پس منظر میں اور لیاری انتخابی اتحاد، عزیر بلوچ کے اعترافی بیان اور لیاری کے عوام کے حالیہ غم و غصے کو دیکھتے ہوئے جیالے امیدواروں سمیت سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل جو خود کو سالار ساحل بنے ہوئے ہیں اور جنید عرف جیدی نے شہید بھٹو گروپ کے عثمان انگورو کو رشوت کے عوض جو ٹکٹ دینے پر لیاری میں جیالوں کے اندر غم و غصے کی کیفیت پیدا کی ہے، اس سے جیالوں اور جیالیوں میں کیا سخت رد عمل ہے، پہلے آپ یہ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائے۔ ہم لوگ کو ایسا ٹھگاتا ہے، ابھی یہ بھی سیاست ہے تو ہم لوگ بھی سیاست ہے۔ ابھی یہ ووٹنگ نکلا ہے، ابھی کل پرسوں ووٹنگ ہوئے گا، ابھی لیاری کو عواموں کو نکلوں گا۔ پھر لیاری میں گبر از بیک کی ہونے والی چاکنگ کیا پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا حصہ ہے، جبکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں انتخابی عملہ سائنس سرکار نے جنہیں تعلیم، صحت، ریونیو، بلدیات اور دیگر سرکاری محکموں میں بھرتی کیا تھا، وہ انتخابی عملے کے طور پر مواد حاصل کرنے سے قبل از انتخاب کیسے دھاندلی کر رہا ہے، اس کی جھلک اس ویڈیو میں بھی آپ ملاحظہ فرمائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، یہ دکھائیں یہ دیکھیں، آپ دیکھیں یہ دیکھو اسٹمپ لگے ہوئے، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ اسٹمپ لگا ہوا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پہلے سے ہی ٹپے لگا کے یہاں اور یہ بختاور کو۔ اس ویڈیو کے بعد جیالے امیدوار نتائج سے پہلے ہی کامیابی کا جشن کیسے منا رہے ہیں، ایسی ایک ویڈیو کی بھی ایک جھلک پہلے آپ ملاحظہ کریں۔
جبکہ سروے کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان کراچی میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے اور حافظ نعیم الرحمن نے لیاری میں انتخابی مہم کا اختتام اپنی دعا کے ساتھ کیا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا رب العالمین، ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ تم سے معاف کر دے۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری حصے میں JUP نورانی کا ایک گروپ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں 8 شرائط پر دستبردار ہو گیا، جبکہ اسی جماعت کے پنجاب کے میں قاری زوار بہادر قادری نے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا۔ قاری زوار بہادر نے کیا کہا، آپ خود سماعت فرمائے۔ آج الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے مخلصین کا اجلاس یہاں جامعہ محمدیہ رضویہ میں منعقد ہوا، اور اس پر انتہائی غور و خوض کیا گیا کہ الیکشن میں 2 دن باقی رہ گئے۔ حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب چند روز پہلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور تمام امیدواروں کو وڈرا کرنے کا اعلان کر چکے ہیں پیپل پارٹی کی حمایت میں۔ ہم نے بڑی کوشش کی اپنے آپ کو اس پہ آمادہ کریں کسی طرح کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہو جائے، لیکن دل اس پہ آمادہ ہوا نہیں، دوستوں کی رائے اس پہ نہیں آئی کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار، پاکستان میں دینی سیاست، دینی سیاسی قوت ہونے کے علمبردار کسی ایسی سیکولر پارٹی کے حق میں بیٹھ جائیں جس کی تاریں امریکہ سے ہلتی ہیں، جس کے ڈانڈے منڈے سب اسرائیل اور بھارت سے ملتے ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتیں جن سے مولانا بیزاری کا اظہار کر چکے تھے، فرما چکے تھے یہ دونوں کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں، اور ان کے ساتھ کوشش کے باوجود بھی ہمارا دل آمادہ نہیں ہوا، اس لیے ہم تینوں ہی، اور چوتھے امیدوار ہمارے 160 PP سے حبیب اللہ میو صاحب، چاروں ہی ہم جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے تحریک لبیک کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ صاحبزادہ سعد رضوی نے اپنی مد مقابل خاتون امیدوار کی گرفتاری پر کیا کہا، ان کی زبانی سنیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتا ہوں، ان کو یہ مکمل حق ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں، ہار جیت تو مقدر ہے۔ جب سب لوگ 9 مئی کی مذمت کر رہے تھے اور ہم ماؤں بہنوں کے تقدس کی مذمت کر رہے تھے، جو ان کے اوپر بے حرمتی کی اس کا مذمت کر رہے تھے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تیری میری کی ہوندی ہے، دی دلیا دی ہوندی ہے، وہ عمر ڈار صاحب کی والدہ ہوں، وہ صنم جاوید صاحبہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ماؤں بہنوں کی سیاست کے ہم قائل نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کل جمعرات کو 11 بجے شب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔